فہد وہی سوال کیا ہے، ون پوائنٹ پہ بات ہوگی کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے یا کیا اس وقت جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کیا وہ آزاد ہوں گے، پابند سلاسل ہوں گے، اس پہ بھی سوال علیحدہ ہے. لیکن کیا یہ اب ایک پوائنٹ پہ یہ الیکشن ہونا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں؟ میرا خیال ہے مالک جو الیکشن کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے کیمپین میں ایٹ لیسٹ فرام دا پی ڈی ایم سائڈ، وہ تو مے 9 کے جو ایونٹس ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے، یہ وہ مے 9 وہ ہے جس نے پی ڈی ایم کو ایک نئی زندگی دی ہے اور پی ٹی آئی کی جو ایک تقریباً شارٹ وکٹری تھی اس کو سیبوٹاج کیا ہے. تو اس لیے جو الیکشن کیمپین ہوگی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس طریقے سے مجھے اتنی زور و شور سے حصہ لینا مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے پرسپیکٹیو میں جتنا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، پولرائزیشن ہے، جب ووٹر کے لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں کیا ووٹر کی یہی چیز ہوگی کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں اور باقی چیزیں سیکنڈری ہوں گی؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کا ووٹر ہے وہ پی ڈی ایم کا ووٹر رہے گا، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر رہے گا. سوال یہ کہ کون سا ووٹر زیادہ نکلتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ کون سا امیدوار، کون سی جماعت جو ہے وہ واقعی میں اس طریقے سے اپنا امیدوار سامنے لا سکے گی. تو میرے خیال میں یہ مہنگائی اور مے 9 کے سارے ایونٹس ہیں جو کیمپین کا حصہ بنیں گے، لیکن اس پولرائزڈ انوائرمنٹ میں جو ووٹر جہاں پہ کھڑا ہے وہ وہیں سے ووٹ دے گا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس طریقے سے باہر نکلے گا یا نہیں. میرے خیال میرا اگلا سوال یہی ہے، میں آپ سے شروع کر دیتا ہوں. میرا نیکسٹ کویسچن یہی تھا کہ جو اس ایک بڑا ایک خاموش غصہ ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، اس کو بہت خاموش غصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری پارٹی توڑ دی، ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں. 9 مئی کے اوپر بھلے ان کو وہ کنڈیم بھی کرتے ہوں جو کچھ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمیں ٹارگٹ کر دیا گیا، وکٹم ایک چیز ہے. کیا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں الیکشن میں یہ جو ناراض ایلیمنٹ ہے یہ غصے میں گھر بیٹھا رہے گا یا یہ ایک بڑی تعداد میں پولنگ بوتھ پہ جائے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر تو عمران خان صاحب واقعی میں یا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس طریقے سے الیکشن میں ایکٹیو ہیں تو پھر تو ایک مختلف سینیریو ہوگا اور لوگ نکلیں گے بہت حد تک. کم از کم شہروں کی بنیاد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں رورل ایریاز میں ڈائنامکس دوسرے ہیں. اگر وہ نہیں ہیں اور یہ کچھ کلیئرٹی کم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے یہ کہ شاید اس طریقے سے وہ ناراض ہو کر غصے میں اگر گھر تو بیٹھ جائیں لیکن شاید اس طریقے سے وہ ووٹ نہ پڑ پائے. تو مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں اگر ایران کی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اور ابھی فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں الیکشن جڑے نہیں ہوئے اس فیصلے سے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم تینوں نا ایک ہی پوائنٹ کو مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں، میں میئر سے بھی اگری کرتا ہوں کہ میرے خیال میں الیکشنز جو ہیں وہ ہونے ہیں. تھوڑا آپ 2-4 مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اس بات کا امکان اب نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی لمبی کیئر ٹیکر آ رہی ہے اور الیکشن جو ہے وہ کئی سال آگے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، آپ کی بات بھی درست ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا جو فیٹ ہے وہ مکمل طور پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشنز ہونا مشکل ہے. تو پھر اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات یہ ہے، میرا سوال یہ ہے، میرا سوال فہد یہ ہے کہ اگر چیئرمین نے کنویسنگ بھی کرنی تھی، چیئرمین کو الاؤ بھی کرنا تھا، تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ سیلڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے یا تھوڑا سا آگے ہوں گے، لیکن وہ جو آپ بیچ میں فیکٹر ڈال رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ لٹکا رہا، تو میرا یہ ماننا ہے یا مجھے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لٹکا ہوا نہیں رہے گا. وہ ہو جائے گا تب تک معاملہ جو جس طرح وہ جانا ہے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور معاملات اسی طرف آگے جائیں گے. فہد, if you just bear with me, do you not think کہ آج اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خدشات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی بر وقت چاہیے الیکشنز، کوئی کہہ رہا ہے کیئر ٹیکر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو آئینی تقاضے ہیں نا، اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. جو جس ملک کے اندر ایک دوسرے کو یہی متنبع کیا جا رہا ہے. میں تو ایکچولی
میں ایکچولی یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں مہر کہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن آگے ہوں گے، کیونکہ دیکھیے جب الیکشن آگے ہونے کی بات ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے کوئی ریزنز تھے. ریزن کیا تھا؟ مطلب مئی 9 سے پہلے پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا تھا کہ الیکشن آگے ہوں، کیونکہ ان کی حالات بڑی خراب تھی، بہت ان کی پاپولیرٹی بڑا برا حال تھا، اکانومی کا برا حال تھا. اب وہ تمام معاملات اس طریقے سے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک نئی ریالٹی حاوی ہو گئی ہے. تو اس وقت ایکچولی پی ڈی ایم کو یہ سوٹ کر رہا ہے کہ الیکشن جلدی ہو، تاکہ اگر ان کی جو ہے وہ جیت ہوتی ہے تو پھر ان کو ایک 5 سال کی لیجیٹمیسی مل جائے گی. اچھا آپ نے بات کی کہ ماں سوائے ایک وجہ کے مالک، ماں سوائے ایک وجہ کے جی ماں سوائے ایک وجہ کے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن آگے ہونے کا مجھے صرف ایک وجہ نظر آ رہی ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کا جو فیٹ جس کا مالک آپ ذکر کر رہے تھے وہ اگر انسرٹن رہا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اگلے 2 3 4 مہینے میں اگر وہ فیٹ سیٹل نہیں ہو رہا تو 2 مہینے یا 3 مہینے آگے کرنے سے نہیں ہوگا. اب کون سی آئینی میرے خیال میں یہ ٹائم لائنز ایسی ہیں کہ موسٹ لائکلی وہ ہو جائے گا اور الیکشن بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہنے کا مقصد اور کچھ بھی ہو بھی رہا ہے نا ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک مجھے بات بتائیں، الیکشن کی تو فات سمجھ آتی ہے، then I'll come to you، کیونکہ اس وقت تو لاٹری نکلی ہوئی پی ڈی ایم کی، ان سے جو نہیں سنبھل رہے تھے خان صاحب، اس کا سارا بوجھ انسٹیٹیوشن نے اٹھا لیا، اور 9 مئی کے بعد سارا بوجھ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے پاس ہے، اور ان کے پاس تو اب یہ تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ سمجھ کے آگے کی چیزیں کر رہے ہیں. دبئی میں مل رہے ہیں کہ کون انٹرم ہوگا، کیا ہوگا آگے، کولیشن گورنمنٹ میں کیا چیزیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. کیا آپ کے خیال میں سارا اب انہوں نے شیئر آف پائے رفلی ڈیسائیڈ ہو گئی بھی ہے ود آل دا ریلیونٹ سرکلز کہ کس کو کتنی سیٹیں ہوں گی، کس کو کتنی ہوں گی؟ نہیں دیکھیے، نہیں میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس کی انڈیکیشنیں کی ہے جو ابھی حافظ حمداللہ نے جو آپ سے بات کی ہے وہ میرے خیال میں بڑی کلیئرلی اور بڑی 2 قسم کی بات کی ہے وہ، اور یہ آپ کو یہ بالکل یہ اس بات کی کا ایک طریقے سے ثبوت ہے کہ ابھی بہت کچھ جو ہے وہ سیٹل ہونے کو رہتا ہے. ایک بڑا جو بگ پکچر ہے میرے خیال میں وہ سیٹل ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی واپسی اب بہت مشکل ہے. اس کے آگے جو باقی ڈیٹیلز ہیں میرے خیال میں کیونکہ معاملات ابھی بڑی تیزی سے ایوالو کر رہے ہیں تو بہت کچھ سیٹل ہونا ہے. اور یاد رکھیے ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، جو ہمیشہ سے ایلیفنٹ ان دا روم ہے، ایلیفنٹ ان دا روم کی ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے. جبکہ دبئی میں جو ہے وہ مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن یہ اس فیکٹر کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو ڈائریکٹ ڈے ٹو ڈے انگیجمنٹ ہے، انٹریکشن ہے، ریلیشن شپ بلڈنگ ہے، وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ڈائریکٹلی ہو رہی ہے. اور یہ فیکٹر جو ہے یہ ایک رول پلے کرے گا ان دا فائنل ڈیٹیلز دیٹ آر گوئنگ ٹو ایمرج لیٹر آن.